بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے حصہ نظم کا آغاز کر رکھا ہے۔ اس سلسلے میں نظم ہم سے متعلق پہلے 5 ویڈیو لیکچر میں آپ کو دے چکی ہوں۔ آج ہم اپنے ویڈیو لیکچر نمبر 6 میں نظم نعت کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا یہ ویڈیو لیکچر نظم نمبر 2 نعت کے شاعر کے تعارف سے متعلق ہے۔ بچوں، آپ سب اپنی اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 110 کھولیں۔ آپ کی نظم نمبر 2 نعت کے شاعر ہیں امیر منائی۔ امیر منائی 1828 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ منشی امیر منائی ان کا پورا نام تھا۔ منشی امیر منائی نصیر الدین حیدر شاہ اودھ، لفظ ہے بیٹا اودھ، ٹھیک ہے، شاہ اودھ کے عہد میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ شاہ اودھ کا نام ہے نصیر الدین حیدر۔ شاہ اودھ کون تھے؟ نصیر الدین حیدر۔ ان کے عہد میں یعنی دور میں منشی امیر منائی 1828 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے اور آپ نے 1900 میں وفات پائی۔ امیر منائی کے والد کا نام مولوی کرم محمد تھا۔ والد کا نام مولوی کرم محمد۔ آپ حضرت مخدوم شاہ مینا لکھنوی کی اولاد میں سے تھے، یعنی آپ کا تعلق حضرت مخدوم شاہ مینا لکھنوی، حضرت مخدوم شاہ مینا لکھنوی کے خاندان سے تھا۔ آپ ان کی اولاد میں سے تھے، اسی لیے کون بیٹا امیر منائی کے والد محترم مولوی کرم محمد جو ہیں وہ حضرت مخدوم شاہ مینا لکھنوی کی اولاد میں سے تھے، رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے، اسی لیے اپنے نام کے ساتھ منائی لکھتے تھے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم مفتی سعد اللہ رام پوری سے حاصل کی۔ اب منشی امیر منائی نصیر الدین حیدر شاہ اودھ کے عہد میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام تھا مولوی کرم محمد۔ چونکہ منشی امیر منائی کا تعلق حضرت مخدوم شاہ مینا لکھنوی کی اولاد سے تھا، اسی وجہ سے آپ اپنے نام کے ساتھ منائی لکھا کرتے تھے۔ اکثر یہ بھی کوشچن آ جاتا ہے کہ امیر منائی اپنے نام کے ساتھ منائی کیوں لکھتے تھے؟ کیونکہ آپ کا تعلق حضرت مخدوم شاہ مینا لکھنوی کی اولاد سے تھا۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم مفتی سعد اللہ رام پوری سے حاصل کی۔ آپ کے استاد محترم تھے مفتی سعد اللہ رام پوری۔ اور اس کے بعد تعلیم کی تکمیل کے لیے مکمل کرنے کے لیے علماء فرنگی محل کے مدرسے میں داخل ہو گئے۔ فرنگی محل کے جو علماء تھے ان کا جو مدرسہ تھا اس میں آپ نے داخلہ لے لیا۔ منشی مظفر علی اسیر سے شاعری میں اصلاح لی۔ آپ نے شاعری میں کس سے اصلاح لی؟ منشی مظفر علی اسیر سے۔ کم عمری ہی میں شاعری میں بلند مقام حاصل کر لیا۔ آپ نے بہت کم عمر میں یعنی کم عمری میں، ابھی آپ کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی کہ آپ نے شاعری میں بہت بلند مقام حاصل کر لیا۔ ابھی آپ کی عمر 20 سال تھی کہ نواب واجد علی خان نے آپ کو اپنے دربار میں طلب کیا اور کلام سنا۔ نواب واجد علی خان اس وقت کے دور کے نواب تھے۔ تو جیسے کہ بیٹا میں نے آپ کو بتایا نا کہ پہلے جتنے بھی ادوار گزرے ہیں ان میں جو شعراء حضرات تھے ان کا تعلق درباروں سے ہوتا تھا کہ انہیں درباروں میں جو ہے وہ تاریخ لکھنے پر تفویض کیا جاتا تھا۔ جتنے بھی ادباء اور شعراء تھے، شعراء کو شاعری کے لیے اور ادباء جو تھے ان کو تاریخ لکھنے کے لیے تفویض کیا جاتا تھا۔ اسی طرح جب آپ کی شاعری کے بارے میں سنا نواب واجد علی خان نے تو انہوں نے ان کو اپنے دربار میں طلب کیا اور ان سے ان کا کلام سنا۔ 42 سال رامپور کے نواب یوسف علی خان اور نواب قلب علی خان کے استاد بھی رہے۔ یوسف علی خان اور قلب علی خان جو تھے، ان دونوں جو تھے رامپور کے نواب تھے، ان کے آپ استاد رہے۔ آخری زمانے میں نواب مرزا داغ نے انہیں حیدرآباد بلوایا اور وہاں جاتے ہی آپ بیمار ہو گئے اور اسی بیماری کے دوران آپ کا انتقال ہوا سن 1900 میں۔ تو یہ تھے آپ کے ابتدائی حالات۔ اب ہم ان کی شاعری کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، امیر منائی کا شمار اپنے عہد کے قادر الکلام شاعروں میں ہوتا ہے۔ قادر الکلام یعنی اپنے کلام پر عبور رکھنے والا۔ عہد کہتے ہیں بیٹا دور کو، یعنی آپ اپنے عہد کے قادر الکلام شاعر تھے، یعنی آپ کو شاعری پر مکمل عبور حاصل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے تمام اصناف میں شاعری کی، یعنی آپ نے غزلیں بھی لکھی، نظمیں بھی لکھی، نعت بھی لکھی، ہم نعت، غزل، نظم،
اسی طرح سے قصیدہ، ربائی، تمام تر شاعری کی جتنی بھی اصناف ہیں ان میں آپ نے طب آزمائی کی، لیکن آپ کا جو بہت زیادہ رجحان تھا وہ تھا غزل اور نعت کی طرف، اور آپ کو جو زیادہ بیٹا شہرت ملی وہ آپ کی نعت گوئی تھی۔ امیر مینائی کی وجہ شہرت ان کی نعت گوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور آپ کی شاعری جو ہے زبان و بیان کی خوبیوں اور فکر و خیال کی رعنائیوں کا مجموعہ تھی، یعنی اس پہ زبان و بیان کی جہاں تمام خوبیاں موجود تھیں وہیں فکر و خیال کی رعنائیاں بھی موجود تھیں، یعنی صرف آپ کو زبان و بیان پر عبور حاصل نہیں تھا بلکہ آپ کا فکر و خیال کو بھی اس خوبصورتی سے اپنی شاعری میں جو ہے سمو دیتے کہ ان کو پڑھ کر بہت اچھا لگتا تھا۔ ان کی نعتوں میں آورت کے مقابلے میں آمد کا رنگ غالب ہے۔ اب آورت ہوتا ہے بیٹا، آورت ہونا یعنی سوچ سمجھ کر آپ جو کام لکھتے ہیں، جو بھی شاعری ہے یا نثر نگاری ہے، بلکہ شاعری کے بارے میں ہمیشہ کہا جاتا ہے بیٹا کہ جو آپ سوچ سمجھ کر شعر لکھتے ہیں وہ ہے آورت، کہ آپ نے ذہنی طور پر تیار ہو کر اس شعر کو بنایا، اور آمد ہوتی ہے بیٹا کہ خود سے آپ کے دماغ میں شعر کا آ جانا، اور جب کچھ حالات و واقعات سرکمسٹنسز کے تحت آپ کے ذہن میں جب خیالات خود بخود امٹتے ہیں، آپ اسے شعر کا روپ دیتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں آمد ہونا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی جو نعتیں ہیں اس میں ہمیں آورت کے مقابلے میں آمد کا رنگ غالب دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے محاورات اور صنائع کو اس عمدگی سے برتا ہے۔ اب ہے محاورات، آپ جانتے ہیں بیٹا کہ محاوروں کا استعمال، اور صنائع بدائع ہوتا ہے کہ یعنی تشبیہ و استعارات کا استعمال، ٹھیک ہے، تو یعنی ڈھکی چھپی بات کرنا جس کو ہم کہتے ہیں صنائع، ٹھیک ہے۔ اس عمدگی سے آپ اس کو برتتے تھے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ محاورات کا استعمال ہو یا صنائع بدائع کا استعمال ہو، اشارات، تشبیہات ان کا یا کنائے کا استعمال کیا جائے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کہیں کہیں کلام میں جو ہے وہ تصنع یعنی بناوٹ کا رنگ دکھائی دیتا ہے کہ ہم نے کوئی بناوٹ کر کے اس فکرے کو یہاں پر فکس کر دیا، لیکن ان کے کلام میں ہمیں کہیں پر بھی اس طرح کی بناوٹ دکھائی نہیں دیتی، بلکہ انہوں نے الفاظ و تراکیب کا استعمال بہت محتاط ہو کر کیا ہے، اور حتی الامکان جہاں تک ممکن ہو سکا سادگی اور روانی کا پہلو پیش نظر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی نعتوں میں ہمیں درد و اثر اور سوز و گداز کی عمدہ مثالیں ملتی ہیں۔ ان کی نعتیں جو ہیں وہ درد و اثر اور سوز و گداز سے پر ہوتی ہیں۔ اب انہوں نے جو تصانیف تحریر کی، ان تصانیف میں ان کے 2 عشقیہ دیوان ہیں، جن میں نمبر 1 ہے میرات الغیب اور نمبر 2 ہے صنم خانہ عشق۔ ان کی تصانیف میں 2 عشقیہ دیوان جو انہوں نے لکھے ہیں ان میں ہیں نمبر 1 میرات الغیب، نمبر 2 صنم خانہ عشق، اور نعتیہ دیوان ان کا ہے محمد خاتم النبیین، محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں۔ انہوں نے شاعروں کا ایک تذکرہ بھی لکھا جو انتخاب یادگار کے نام سے مشہور ہوا، اور ان کا ناتمام لغت امیر اللغات بھی ان کا ایک اہم علمی کارنامہ ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا امیر مینائی کا تعارف، جس میں آپ نے ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات، جائے پیدائش، والد کا نام، مینائی کا نام لکھنے کی وجہ، اپنے نام کے ساتھ مینائی لکھنے کی وجہ، ان کے جو ہیں استاد محترم شاعری میں جن سے انہوں نے اصلاح لی، اس کے بعد آپ نے پڑھا کہ امیر مینائی جو ہیں وہ کس کے استاد مقرر ہوئے، اس کے بعد آپ نے پڑھا کہ آپ اپنے جو آپ کی شاعری اور اس کی خوبیاں ہم نے پڑھی، اور اس کے بعد ہم نے ان کی تصانیف کے نام پڑھے جن میں 2 عشقیہ دیوان ہے، ایک نعتیہ دیوان ہے، ایک تذکرہ ہے، اور ایک ناتمام لغت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سارا ٹاپک اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ نے اس کو ایک ہی نشست میں مکمل طور پر یاد